السلام علیکم پیارے دوستو، احمد سلامی پوائنٹ کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت اور اس رات میں رزق اور عمر کی تقسیم کی حقیقت کے متعلق حدیث کا بیان۔ شب برات کیا ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے حوالہ دے کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان میں دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شروار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشش نہیں فرماتا جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا جس کو میں بخش دوں، روزی دوں، رزق دوں۔ ان حدیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہیں: قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال
جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و گل اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے اور روزے رکھتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں، فضول خرچی میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور فرما دیتا ہے، اور اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہمیں بھی اس رات کی اہمیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کی بجائے توبہ استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مرجھا جائیں گے۔ یہ حدیث شریف کنز العمال میں ثابت ہے۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا ایک گنہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس توبہ کرنا، دنیاوی و اخروی فلاح کا سامان تیار کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف
فرما دے۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نکارہ ہے، جس میں باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ یاس اور قنوطیت تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنا پر ہے۔ اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ جس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ فرما دیں، اس کی عظمت اور شان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنا رحم کرے، آمین۔